الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے 28ویں پارے کے تیسرے رکوع میں سے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ مجھے آیت مبارکہ کے اس حصے کے حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور ہم سب کو مل کر اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. الحمدللہ سفر المظفر کی آج 23 تاریخ ہے اور 2 دن بعد یعنی 25 سفر المظفر کو اہل سنت و جماعت کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن کا یوم عرس ہے، ان کی وفات کا دن ہے. تو گزشتہ جمعے بھی میں نے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فاضل بریلوی کی شخصیت کے حوالے سے کچھ تعارف پیش کیا تھا. آج بھی انشاءاللہ اسی سلسلے میں ہم تھوڑا سنیں گے، اور اگر موقع لگا تو کل رات چونکہ 25ویں رات ہوگی، ہفتے کی رات، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر کچھ مزید گفتگو کرنے کا ارادہ ہے. جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، مکمل آیت میں آپ کو پہلے پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه
اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجد قوما، آپ ہرگز نہ پائیں گے ان لوگوں کو کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جائیں۔ آپ انہیں کبھی نہ پائیں گے ایسا جو اللہ پر ایمان رکھتے، آخرت پر ایمان رکھتے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جائیں، آپ کبھی بھی انہیں نہ دیکھیں گے۔ اچھا، اب اللہ رسول کے خلاف جانے پر اکساتا کون ہے، کہتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے وہ ان کے باپ بھی کیوں نہ ہو، رستے سے ہٹانے والے باپ ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم، چاہے ان کی اولادیں کیوں نہ ہو، او اخوانہم، چاہے ان کے بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، اور چاہے ان کے رشتہ دار، دوست، احباب، محلے دار، قوم، برادری۔ اب عشیرت ان سب آ جاتی ہے۔ اللہ رسول کے خلاف نہیں جائیں گے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے اور آخرت پر ایمان لے۔ اب ان کو اس پر اکسانے والے، برگلانے والے، چاہے ان کے باپ ہوں، چاہے ان کے بیٹے ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، چاہے ان کے خاندان والے ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست، احباب، محلے دار، جو بھی ہوں، جب وہ ان تمام لوگوں کے کہنے کے باوجود بھی اللہ رسول کو نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ تو جس مقصد کے لیے، جس کاز کے لیے انہوں نے اللہ رسول کی رسی کو پکڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں میں ایمان کو اور مضبوط کر دیتا ہے، اور وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، تو اللہ کی خاص اپنی روح سے پھر ان کی مدد فرماتا ہے۔ اور پھر ان کا بدلہ کیا ہوتا ہے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو انہیں داخل فرمائے گا ان باغوں میں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور ان کی حالت یہ ہوگی وہ اللہ سے راضی ہوں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا۔ اور لوگوں جان لو کیا اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کا لشکر ہے، یہی اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار، اور اللہ کا لشکر ہی کامیاب ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی رسی کو تھامے ہوئے ہوتا ہے، اس کی دعوت پہ ہوتا ہے، اس کے دین پر جمع ہوا ہوتا ہے، اگرچہ اس کے آس پاس کے لوگ اسے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہوں لیکن وہ ہٹتا نہیں ہے، تو اولئک کتبہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں فی قلوبہم الایمان، اس کے دل کے ایمان کو راسخ کر دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، اور وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی روح سے ان کی مدد فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت مولانا امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے اس دور میں جو کہ انگریزوں کا دور تھا، 1856 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، جو کہ 1272 ہجری کا مہینہ تھا۔ اور میں نے جیسے پچھلے جمعے عرض کی تھی کہ انگریزوں کے بچھائے ہوئے جال میں مسلمان بیچارے پھنسے ہوئے،
اور ان کے زر خرید مولوی جنہوں نے اپنا دین بیچ کر انگریز سے بڑی بڑی رقمیں لے لی، بڑے بڑے وظیفے، بڑے بڑے اپنے جائیدادیں خرید لی، ان کو انعام میں ملی، انہوں نے مسلمانوں کے عقائد پر اتنی گہری چوٹ لگائی کہ بر صغیر پاک و ہند کا مسلمان بیچارہ سنبھل ہی نہیں پا رہا ہے۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرد مجاہد کو 10 شوال المکرم 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 ان کی ولادت ہوئی۔ آپ کا نام و نسب اس طرح ہے کہ آپ کا تاریخی نام المختار، اور آپ کا نام آپ کے دادا نے محمد رکھا، اور آپ کے جد امجد یعنی دادا اور دیگر حضرات آپ کو احمد رضا کہہ کر پکارتے، اور آپ اسی نام سے مشہور ہوئے، جبکہ خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ غلامی رسول، محبت رسول، عشق رسول کا ایسا پیکر تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا ترین گدا، اپنا ادنا ترین خادم، غلام سمجھتے ہوئے اپنا خود ایک لقب رکھا، اور وہ رکھا عبد مصطفیٰ، یعنی مصطفیٰ کا غلام، مصطفیٰ کا نوکر، مصطفیٰ کا بھکاری، مصطفیٰ کا خریدا ہوا غلام۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کر کے آگے نکل جاتا ہوں، کہیں عبد مصطفیٰ سے کہیں کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ عبد تو اللہ کے نام کے ساتھ لگتا ہے، جیسے عبد الغنی ہو گیا، عبد الستار ہو گیا، عبد العلیم ہو گیا، عبداللہ ہو گیا، تو کیا یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے تھے؟ کیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیدا کیا تھا؟ تو نہیں میرے بھائیو، ایسا نہیں ہے۔ عبد کے عربی میں ایک سے زیادہ معنی ہیں، اور خود قرآن میں ہی عبد کا مطلب جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو عبد جو ہے وہ غلام کو بھی کہا جاتا ہے، عبد جو ہے وہ غلام کو بھی کہا جاتا ہے۔ وَلَعَبْدٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے غلاموں کا نکاح جو ہے کسی مشرک، کسی امیر کے مال و دولت دے کر نہ کرو، بلکہ جو تمہارے غلام ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ اس امیر سے بہتر ہیں جو مشرک ہے۔ تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ، کہ تمہارا غلام بہتر ہے امیر مشرک سے، تم اپنی کنیزوں کو ان کے ساتھ مت بیاؤ۔ تو یہاں پر عبد سے مراد غلام لیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے غلام مصطفیٰ کے حساب سے عبد المصطفیٰ یا عبد مصطفیٰ اپنا نام رکھا۔ تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مزید جس کو عبد کے حوالے سے اور عبد المصطفیٰ کے حوالے سے کوئی اشکال ہو تو وہ کسی بھی اہل سنت کے دارالعلوم میں جا کے اپنی تشفی کر سکتا ہے۔ تو آپ نے اپنا نام عبد مصطفیٰ رکھا۔ اچھا، اس زمانے میں ایسا تھا، اب بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن اب یہ چیز بہت کم ہو گئی ہے کہ علماء جو تھے قرآن پاک کی ایسی آیتیں تلاش کرتے تھے کہ جس کے اعداد ان کی پیدائش کے اعداد کے مطابق ہوں۔ جیسے ایک بہت بڑے عالم تھے ہندوستان کے، جو انگریزوں کے زر خرید تھے، اس نے اپنا نام نکالا، تاریخی نام، کہ بھی میں جس سال میں پیدا ہوا ہوں اس سال کے مطابق کون سے لفظ بنیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بڑا بے نیاز ہے، اس نے اپنے نام کے جب اعداد سے لفظ بنایا تو وہ بنا مکر عظیم۔ مکر عظیم یعنی بہت بڑا دھوکہ۔ تو یہ اس زمانے میں وہ تھا طریقہ کار کہ لوگ اپنے نام سے قرآن کریم کی آیات وغیرہ نکالتے تھے اور ان کی عدد کو جمع کر کے اپنا سن پیدائش نکالتے تھے۔ یہ ایک تاریخی نام رکھنا کہتے ہیں، تاریخی نام۔ جیسے آج کل جب کوئی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو لوگ مسجد کے اماموں کے پاس جاتے ہیں یا کسی اپنے پیر و مرشد کے پاس جاتے ہیں، کسی استاد کے پاس جاتے ہیں، جی ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، آج اسلامی مہینہ یہ ہے اور اس تاریخ کو پیدا ہوا ہے، اس کے باپ کا نام یہ، اس کی ماں کا نام یہ، ذرا اس کا نام اسلامی حوالے سے آپ نکال کے دیجیے۔ تو پھر وہ استخارہ کر کے
جس حرف سے اس کا نام شروع ہونا بہتر ہوتا ہے بتا دیتے ہیں. مثال کے طور پر اس کا نام عین سے بنا دو، خا سے بنا دو، دال سے بنا دو. کوئی بھی نام ایسا رکھو کہ جس میں شروع میں یا تو عین آتا ہو یا دال آتا ہو یا خا آتا ہو، یا کوئی اور مہینہ ہو تو کہتے ہیں جس کا نام ایسا رکھو جس کے شروع میں میم آتا ہو، واو آتا ہو، سین آتا ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نام رکھے جاتے ہیں اس طریقے سے. آج کل تو یہ چلن ختم ہو چکا ہے، لوگ نہیں رکھتے اس طرح کا نام، اور عجیب و غریب نام رکھ دیتے ہیں جس کا کوئی نہ معنی ہوتا ہے سمجھ میں، نہ کوئی شخصیت کے مطابق ہوتا ہے. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. اسلامی طریقہ یہ ہے کہ ان نام ایسے رکھے جائیں جو اسلامی ہوں. اب جیسے مثال کے طور پہ، میری بات کسی اور طرف جا رہی ہے لیکن میں پھر بھی مختصر کہہ دیتا ہوں. لوگ نام رکھتے ہیں سمندر خان، دریا خان، شیر خان، دلیر خان، خان بہادر. ٹھیک ہے نا؟ یہ نام کوئی معنی نہیں ہے اس کا. ان معنی کا شخصیت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. نام ایسے رکھنے چاہیے کہ اس نام کی نسبت سے شخصیت پر اثر آئے. تو جو ہو گئے تو ہو گئے. لیکن آپ لوگ بیٹھے، اگر آپ کے گھر میں کوئی ولادت ہوتی ہے تو سب سے بہترین نام جو دنیا کا مسلمانوں میں سب سے بہترین نام ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی اولاد کا نام محمد رکھیں. محمد رکھنے کے بعد اب طریقہ یہ ہے کہ اب یہ ہو گیا نام، اس کے بعد اس کو پکارنے کے لیے اب دوسرا نام رکھے. جیسے طارق، سلیم، احمد، کلیم، حلیم، رضی، جو بھی کوئی رکھ دے، لیکن اصل اس کا نام محمد ہونا چاہیے. اور پکارنے کے لیے کوئی بھی نام رکھے. اپنی قوم برادری سے ملتا جلتا نام رکھے، کوئی بات نہیں، لیکن اس کا اصل نام محمد ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ تمہارا کیا جاتا ہے اگر تمہارے گھر میں اولادیں ہوں اور اس میں 1 اور 2 یا 3 محمد ہو تو تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ تو محمد یا احمد یہ نام اپنی اولاد کا رکھنا چاہیے. اچھا، اسی طریقے سے صحابہ کتنے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کتنے ہیں؟ اتنی تو کسی کی اولاد بھی نہیں ہوتی بھائی. 20 25 26 27 نام قرآن کریم میں انبیاء کے موجود ہیں. صحابہ کرام کا نام اٹھا کر دیکھو، حدیث کے اندر بھرے پڑے ہیں نام، تاکہ ان کا نام اگر آپ رکھیں تو ان کے نام کی برکتیں آپ کی اولاد کو ملے. بہرحال تو آپ نے اپنی ولادت کا سال اسی آیت سے نکالا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. اس آیت کے جب اعداد نکالے جاتے ہیں تو 1272 بنتے ہیں، اور 1272 ہی آپ کی پیدائش کا سال. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کا مصداق آپ کو بنا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مرد مجاہد نے، اس ولی کامل نے انگریز کے خلاف ایسی جد و جہد کی، اور انگریز کے پھیلائے ہوئے جالوں کے خلاف ایسی جد و جہد کی کہ نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جو اس انگریز نے بگاڑ کے رکھ دیا تھا، اس کے زرغرید ملاؤں نے بگاڑ کے رکھ دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے، اولیاء کرام علیہم الرحمت الرحمان کی شان کے حوالے سے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان کے حوالے سے، ان کی عزت و ناموس کے حوالے سے، کہیں تو جیسے میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا، غلام قادیانی کے نام سے فتنہ ایک پیدا کیا نبوت کے حوالے سے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر کے مٹی میں مل گئے، یہ باتیں نکالی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، ان کے نام سے کچھ نہیں ہوتا، محمد یا علی کسی چیز کے مختار نہیں ہیں، یہ باتیں کی جا رہی تھی. جب یہ کہا جا رہا تھا کہ نبی کی تعظیم اتنی کرو جتنے گاؤں کے چودھری کی ہوتی ہے، جب یہ کہا جا رہا تھا کہ نبی کی تعظیم اتنی کرو جتنی بڑے بھائی کی جاتی ہے، جب یہ کہا جاتا تھا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، جب یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم نے خواب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط سے گزرتے ہوئے جہنم میں گرنے لگے تو میں نے پکڑ کے نبی کو اٹھا لیا، سنبھال لیا. جب اس طرح کی آل فور اور بکواسیں کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی عظمت کو گرایا جا رہا تھا، ایسے دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو پاگلوں جانوروں کے مطابق کہا جا رہا تھا، ایسا دور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو سر عام اچھالا جا رہا تھا، ممبر رسول جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی جانی ہو، وہیں بیٹھ کر ان ممبروں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نیچا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. ایسے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا
مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تقریروں کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنے فتاوی کے ذریعے اس تمام طوفان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور ایسا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ایسا ایک جگہ نہ قادیانیوں کو چھوڑا، نہ رافضیوں کو چھوڑا، نہ دیوبندیوں کو چھوڑا، نہ وہابیوں کو چھوڑا، نہ اہل حدیث کو چھوڑا۔ الغرض جس میدان میں جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہم الرضوان، اولیاء کرام علیہم الرحمہ کے لیے جہاں جہاں گند پھیلایا گیا، آپ نے اپنی وہ شمشیر جو اللہ نے ایک قلم کی صورت میں آپ کو عطا کی تھی، وہ زبان کی صورت میں جو آپ کو اللہ نے عطا کی تھی، اس ذریعے سے تمام گند کو آپ صاف کرتے رہے۔ اچھا ہوا کیا؟ آج لازمی بات ہے کہ جب جو کسی کی سائیڈ لیتا ہے، جب کسی کا رکھوالا بن جاتا ہے، جب کسی کا محافظ بن جاتا ہے، جب ہر وار کو ختم کرنے لگتا ہے، تو آپ جانتے ہیں اس محافظ سے لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس محافظ کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اس محافظ کی کردار کشی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کردار کشی شروع کر دی گئی، اور وہ وقت ہے اور آج تک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کردار کشی کتابوں کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، میگزین کے ذریعے، ان کے زمانے میں، ان کے بعد کے زمانے میں آج تک کیا چلا جا رہا ہے۔ لیکن جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ بات بتائی جاتی کہ حضور آپ کے لیے کیسے کیسے القابات استعمال کیے جا رہے ہیں، آپ کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے کیسی کیسی تحریریں لکھی جا رہی ہیں، کیسی کیسی تقریریں کیے جا رہی ہیں، تو آپ ان کے بارے میں کچھ کیجئے، تو آپ فرماتے تھے الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ان کی زبانیں احمد رضا کی طرف مڑ گئی ہیں۔ جتنی دیر وہ احمد رضا کو برا بھلا کہتے ہیں، اتنی دیر وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے توجہ ان کی ہٹ جاتی ہے۔ تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال ہوں کہ ان کے اوپر تیر و تشنیع جو بہائے جاتے ہیں، برسائے جاتے ہیں، وہ میں اپنے سینے پہ برداشت کرتا ہوں۔ جتنی دیر وہ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، جتنی دیر وہ میرے بارے میں الٹی سیدھی بکواس لکھتے ہیں، اتنی دیر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ نہیں لکھ رہے ہوتے۔ تو میں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی ڈھال، یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ تھا، مقام تھا، آپ کی یہ شان تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس دور کے اندر ایک مجددانہ حیثیت کے ساتھ پیدا فرمایا، اور آپ نے اس انگریز مردود کی بیخ کنی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی سے بڑے کمالات سے نوازا تھا۔ جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے عرض کی تھی کہ 6 سال کی عمر میں آپ نے عید میلاد النبی کے اسٹیج پر 3 گھنٹے کی، بعض روایتوں کے اندر 6 گھنٹے ملتے ہیں، مسلسل تقریر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے ایسے گوشے کھولے کہ سننے والے دنگ رہے گا کہ یہ بچہ جس کا 6 سال کی عمر میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے علم کا یہ حال ہے، آگے چل کے یہ کیا کرے گا، آگے چل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے کتنی خدمت کرے گا۔ اور وقت گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ اس شخص نے، اس امام احمد رضا نے اپنی پوری زندگی دفاع مصطفیٰ میں خرچ کر دی، پوری زندگی دفاع مصطفیٰ میں۔ آپ کی ہر تحریر، آپ کی ہر کتاب، آپ کا ہر رسالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور شان سے شروع ہوتا ہے، اور پھر ان کے خلاف بکواس کرنے والوں کا رد کرتا ہے، ان کے سروں کو گویا کاٹتا چلا جاتا ہے، اور آخر میں آ کے بھی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے وہ رسالہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ شخصیت تھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن ہی سے دین کی رہبری کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے گویا چنا۔ بچپن ہی میں اپنے والد صاحب سے انہوں نے چند علوم سیکھے جیسے لوگ اپنے استادوں سے سیکھتے ہیں۔ اب میں کچھ علوم کا نام لیتا ہوں، اگرچہ ہمیں ان کا پتہ نہیں ہوگا لیکن ہم پھر بھی سنتے ہیں۔ علم قرآن، علم تفسیر، علم حدیث، اصول حدیث، کتب فقہ حنفی، کتب فقہ شافعی، مالکی، حنبلی، اصول فقہ، جدل مہذب، علم العقائد، علم النحو، علم الصرف، علم المعانی، علم البیان، علم البدیع، علم المنطق، علم المناظرہ، علم الفلسفہ، علم تقصیر، علم حساب، جمع تفریق وغیرہ،
علم الہندسہ، یہ وہ تمام علوم تھے جو انہوں نے اپنے والد صاحب سے اپنی 13 14 15 سال کی عمر میں سارے سیکھ لیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ پہ کرم فرمایا۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے ایک رجسٹر پہ یا کاغذ پہ الجبرا یا جیومیٹری کی کچھ بنا رہا تھا نا، کرو بنا رہا تھا، لکیریں بنا رہا تھا، ان کے حیطہ ملا رہا تھا، کسی کا وہ سیٹ کر رہا تھا اور مجھ سے ہو نہیں رہا تھا، میں بڑی مشکل سے کر رہا تھا۔ میرے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ تشریف لائے، انہوں نے کہا احمد رضا کیا کر رہے ہو؟ عرض کی ابا جان یہ ذرا جیومیٹری کے کچھ دائرے ہیں، کچھ خط ہیں، ان کو ٹھیک کر رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آیا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی عاشق تھے، جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چاہنے والے تھے، فرمایا احمد رضا ان پر اپنا وقت ضائع نہ کرو، ان پر اپنا وقت ضائع نہ کرو، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تمہیں ویسے ہی عطا کر دیے جائیں گے، تم صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمہیں سب کچھ عطا کر دے، سب کچھ عطا کر دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے میں نے اسی وقت کو چھوڑ دیا اور دین کی خدمت میں لگ گیا، فتاوی میں لگ گیا، اور اپنے والد کی وہ بات مان کر اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر بھروسہ کر کے میں لکھتا رہا، مختلف قسم کے فتاوی میرے پاس آتے رہے جن کے علوم میں نہ جانتا تھا، مجھے پتا نہ تھا، لیکن جب میں قلم چلاتا جاتا میرے دل میں، میرے ذہن میں وہ علوم القاء ہوتے چلے جاتے تھے، وہ علوم آتے چلے جاتے تھے، چاہے وہ انگلش کا ہوتا، چاہے وہ سائنس کا ہوتا، چاہے وہ جغرافیہ کا ہوتا، چاہے وہ علم الابدان ہوتا، چاہے وہ علم الفلسفہ ہوتا، الغرض جو بھی معاملات ہوتے میں قلم چلاتا جاتا اور وہ مجھ پر القاء ہوتا چلا جاتا، اور ایسا القاء ہوتا کہ دوبارہ وہ ختم نہ ہوتا۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ جو والد صاحب سے میں نے علوم سیکھے، اس کے علاوہ خود بخود جو علوم اللہ تعالیٰ نے مجھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عطا فرمائے، اس میں علم القراءت، علم تجوید، علم تصوف، علم سلوک، علم اخلاق، علم الرجال، علم السیر، علم التواریخ، علم اللغت، علم الادب، جبر و مقابلہ، حساب، لوگرتھم، علم توقیت، مناظرہ، علم العقر، زیجیبات، مثلث کروی، مثلث مستح، علم الفرائض، نظم عربی، نظم فارسی، الغرض میں گناتا چلا جاؤں کم و بیش آپ فرماتے ہیں 59 علوم مجھے اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے، 59 علوم، ایک کم 60، یہ آپ خود فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی آپ کی پوری زندگی فتاوی نویسی میں گزرتی رہی۔ آج کی تحقیق کرنے والے، آج اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتووں کو پڑھنے والے، کتابوں کو پڑھنے والے یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے جس وقت 59 علوم کا کہا تھا اس وقت ان کی عمر اتنی تھی، لیکن جب آپ کی وفات ہوئی اور آپ کی کتابیں کھنگالی گئی تو وہ علوم بڑھ کر 107 کے قریب پہنچ چکے تھے۔ 107 علوم کا مجموعہ یہ شخص اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اہل سنت والجماعت کا امام کہلایا، اہل سنت والجماعت کا امام۔ اسی لیے علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سر ضیاء الدین علی گڑھ، جو ہندوستان میں یونیورسٹی ہے جس کے نام کے پاکستان کراچی کے اندر 2 ہسپتال ہیں، ایک نارتھ کراچی کی طرف، نارتھ ناظم آباد کی طرف، اور ایک کلفٹن کی طرف، تو یہ علم و ریاضی میں بڑا کمال رکھتے تھے اور بڑے جرمنی سے، فرانس سے، انگلینڈ سے اور پتہ نہیں کہاں سے تعلیم حاصل کر کے آئے۔ ایک مرتبہ کسی مسئلے میں یہ پھنس گئے، ریاضی کے مسئلے میں پھنس گئے اور وہ اس کو حل کر کے تھک گئے۔ اچھا، ان کے ساتھ جتنے بھی کولیگز سے پڑھنے والے جو ہندوستان میں موجود تھے ان کو خط لکھے، اس نے وہ مسئلہ لکھا اس نے اور کہا کہ یار یہ مسئلے میں اٹک گیا ہوں، سمجھ نہیں آ رہا، خطوط بھیجے۔ اب آپ کو معلوم ہے پہلے نظام اتنا ڈاک خالی تھا، 10 15 20 25 دن کے بعد جواب آتا، نہیں جی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، ادھر ادھر جہاں تک اس کو ممکن تھا خطوط لکھتا چلا گیا، لیکن کہیں سے بھی جواب موصول نہ ہوا۔ ایک مرتبہ حضرت سید سلیمان اشرف بہاری جو کہ اسی یونیورسٹی کے اندر، علی گڑھ یونیورسٹی میں دینیات کے پروفیسر تھے، انہوں نے اس کو پریشان دیکھا، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی اس کو خط لکھ رہے، کبھی انہیں کیا بات ہے، انہوں نے کہا یار ایک
ریاضی کا مسئلہ، تم تو اسلامیات کے پروفیسر ہو، تمہیں کیا پتہ ان چیزوں کا. یہ میں بڑا الجھ گیا ہوں، بڑی میں نے کوشش کی ہے. دیکھو یہ میں نے خط بھیجا، یہ جواب ہے، یہ خط بھیجا، یہ جواب ہے. ہر ایک نے اپنے طور پہ پڑتال کر کے بھیجا، لیکن کسی سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو سید سلیمان پروفیسر نے کہا کہ ایک کام کریں، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں. یہاں سے قریب ہی 100 150 200 کلومیٹر کے فاصلے پر بریلی شریف ہے. وہاں ہمارے پیر و مرشد ہوتے ہیں امام احمد رضا، ان کے پاس چلیے، وہ آپ کو ہو سکتا ہے اس بارے میں بتا دیں. تو پروفیسر صاحب نے کہا کمال کرتے ہیں، یہ وہ مسئلہ ہے جو میں نے کتنے لوگوں سے، ریاضی کے بڑے بڑے ماہرین سے اس کا سوال کیا ہے، لیکن کسی کے پاس تو جواب نہیں ہے. اور آپ مجھے ایک مولوی کے پاس لے کر جائیں جو اپنے باہر تو کیا، انگلینڈ تو کیا، جرمنی تو کیا، فرانس تو کیا، اپنے شہر بریلی کے کسی کالج میں نہیں پڑھا. آپ مجھے ریاضی کا اتنا مشکل مسئلہ ان سے حل کروانے کے لیے جا رہے ہیں. جائیے جائیے کام کیجیے، کوئی عقل کی بات کیجیے. اور ان کو وہاں سے چلتا کر دیا. کچھ دن اور گزرے اسی پریشانی میں. پروفیسر سید سلیمان صاحب نے پھر فرمایا کہ حضرت میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، آپ چلیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت علم عطا فرمایا، بہت وہ سمجھدار ہیں، کوئی حل نکال دیں گے. انہوں نے کہا حضرت عقل کی بات کیجیے، میں اس طرح مولویوں کے پاس نہیں جاتا. مولویوں کے پاس ہوتا ہی کیا ہے، صرف نماز اور حج زکات، یہی مسائل ہوتے ہیں، اور ان کو کیا پتہ ان چیزوں کے بارے میں. پھر ان کو منع کر دیا. تیسری مرتبہ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت 2-3-4 گھنٹے کا سفر ہے، آپ جرمنی جا رہے ہیں، میں نے سنا ہے آپ نے تیاری کر لی ہے، اور اگلے 10-15 دن میں آپ جرمنی چلے جائیں گے. وہاں جانے سے پہلے ایک چکر لگا لینے میں کیا حرج ہے، چلتے ہیں. اب جب وہ 3 مرتبہ کہہ چکے اور اصرار کیا تو میں نے کہا کہ اچھا یار چل تیرے مولوی کو بھی دیکھ لیتے. کمال کرتے ہو، آج بڑے سے بڑا کوئی اس کو علم ریاضی کا ماہر اس کو نہیں حل کر پا رہا، تیرا مولوی کیا حل کرے گا، چل تیری تسلی کے لیے چلتا ہوں میں. چنانچہ اس وقت جو بھی سواریاں تھیں سواری لے کے بریلی شریف پہنچ گئے. پہنچتے 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 شام کا وقت ہو گیا. یعنی جب وہاں پہنچے تو عصر کی اذانیں ہو رہی تھی آپ کے دارالعلوم کے اندر، مسجد کے اندر. تو اعلیٰ حضرت جب یہ لوگ پہنچے مسجد میں تو اعلیٰ حضرت اپنے حجرے سے نکل کر آستین چڑھاتے ہوئے وضو کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. یہ لوگ پہنچ گئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ارے اور بھائی سید سلیمان کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا جیسا کہ ہمارے پروفیسر صاحب ہے، ایک مسئلے میں بڑے الجھے میں تھوڑا. آپ نے فرمایا اچھا چلیے چلتے چلتے بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی فرمائیے کیا مسئلہ ہے. اب پروفیسر ضیاء الدین نے کہا کہ حضرت وہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ میں چلتے چلتے بتاؤں، وہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، بہت مشکل مسئلہ ہے. میں اتنے ریاضی دانوں سے اس کے بارے میں معلوم کر چکا ہوں، کسی کو پتہ نہیں ہے. آپ مجھ سے ایسے ہی کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کچھ کہیں تو صحیح، تھوڑا ذہن بنا لوں گا نا میں. انہوں نے کہا جی حضرت وہ فلانا مسلح فلانی یہ چیز فلانا وہ یہ وہ سمجھ. آپ نے فرمایا یہ کیا، اس کا جواب بھی ہے، حل کر کے دیکھیے. یہ کہہ کے آپ وضو کرنا شروع کر دیا. اب پروفیسر ضیاء الدین نے جب یہ حساب کر کے دیکھا تو ان کا مسئلہ اسی وقت حل ہو گیا. وہ حیران پریشان، یہ کیا. نماز کے بعد حجرے میں آئے اور کہا حضرت یہ آپ نے مسئلہ کیسے حل کر دیا؟ میں نے تو آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ تو کبھی اپنے شہر کے کسی کالج میں نہیں گئے، اور جب کسی کالج میں نہیں گئے، کوئی بڑی یونیورسٹی میں آپ نہیں گئے، اتنا مشکل مسئلہ آپ نے کیسے حل کر لیا؟ تو آپ نے صرف اتنا فرمایا یہ سب فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کرتا ہے. اب ڈاکٹر ضیاء الدین نے ایک مشہور جملہ کہا جو آج بھی کتابوں کے اندر جو دیکھنا چاہے اعلیٰ حضرت کی سیرت اس کے اندر یہ ملے گا. انہوں نے فرمایا یقین جانی مولانا صاحب آج تک میں علم لدنی کے بارے میں سنتا تھا کہ علم لدنی بھی کوئی ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی محنت کے بغیر اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے، اپنے اولیاء کو دیتا ہے. انہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کے آگے زانو و تلمس طے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کالج کسی یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ علم القا کرتا ہے، ان کے دلوں پر وہ نازل فرماتا ہے. آج وہ میں سنتا تھا، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ یہ وہی علم لدنی کا ایک نمونہ میرے سامنے کھڑا ہوا ہے. وہ مسئلہ جس کے لیے میں جرمنی جانے کے تیار تھا، جس کے لیے میں نے اپنے تمام کولیج اپنے کلاس فیلوز سے بات کر کے اب تک میں اس مسئلے کا حل نہ کر سکا. ہفتوں مہینوں گزر چکے ہیں، لیکن حضرت آپ نے چند سیکنڈوں میں وہ مسئلہ حل کر دیا. واقعی یہ علم لدنی ہے اور کچھ نہیں.
اتنا بڑا عاشق رسول، اتنا بڑا، جس میدان میں گیا، تحریر کے میدان میں گیا جھنڈے گاڑ دیے، سیاست میں کے میدان میں گیا جھنڈے گاڑ دیے، سائنس کے میدان میں گیا جھنڈے گاڑ دیے۔ الغرض آپ میں سے اگر کسی کے پاس وقت ہو، تحریریں پڑھنے کا وقت ہو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیے، آپ اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہو جائیں گے۔ اے اللہ تیرا لاکھ شکر، ایسے امام کا پیرو ہمیں بنایا ہے تو نے، جو اس کے رسول میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ نعت خانی میں جب گیا، نعت لکھنے میں گیا تو ایسی ہدایت کے بخشش کتاب لکھ ڈالی کہ آج تک اس کی شروعات لوگ کر کر کے تھک گئے، لیکن اعلیٰ حضرت کے اس کلام کی شروعات ہی پوری نہیں ہو رہی لوگوں۔ دوسری بات، جب حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا بڑا شوق تھا، بڑا آپ کے دل میں یہ تمنا تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پیارے امتیوں پر مہربانی فرماتے ہیں، ان پر کرم فرماتے ہیں، وہاں جا کر عین مواجہ شریف کے سامنے جو سنہری جالیاں ہیں اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت یہ آل سعود کی حکومت نہیں تھی، اس وقت سلطنت عثمانیہ موجود تھی، کیونکہ یہ اعلیٰ حضرت کا جو ہے سفر یہ 1908 یا 9 یا 10 کا ہے، اور یہ آل سعود 1940 45 50 کے بعد جو لوگ آئے تھے۔ تو بہرحال آپ مواجہ شریف کے سامنے بیٹھ گئے اور نعت لکھنا شروع کر۔ اللہ اکبر، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں۔ قدسی فرشتوں کو کہتے ہیں کہ مزار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مزار، حضرت ابوبکر صدیق کے مزار کے گرد کیسے فرشتے پھر پھر کر طواف کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، لاکھوں قدسی ہیں کام میں خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ انتظار کرتے رہے، جب آس پوری نہ ہوئی، آخر میں مقطع لکھا۔ اللہ اکبر، مقطع کیا لکھا؟ کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا۔ اب یہاں پر انہوں نے انتہائی عاجزی میں جا کر ایک لفظ کہہ دیا اللہ اپنے بارے میں، اللہ اکبر۔ میں اپنے امام کے لیے وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا، میں صرف اتنا کرتا ہوں کہ اس لفظ کے اوپر پیش لگا ہے میں اس کے نیچے زیر لگا دیتا ہوں، مطلب آپ خود نکال لیجئے گا کیونکہ دونوں کا ایک مطلب بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، کتنے سے مطلب کتنے ہی ہزار پھرتے ہیں۔ اب یہ کتنے کو میں نے زیر لگا دیا ہے، اس کے اوپر پیش لگا دو تو وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اتنی عاجزی کا انکسار کیا کہ کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اچانک آنکھ کھلی، کیا دیکھتے ہیں کہ سبز گنبد کے نیچے سنہری جالیوں کا دروازہ کھلا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس باہر تشریف لے آئے اور اپنے اس غلام کو جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنا دیدار کرنا۔ ایسے امام کے ہم پیروکار ہیں میرے بھائی، ایسے امام کے ماننے والے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آج پوری دنیا کے مسلمان اگر دیکھے سچے محبت کرنے والے مسلمان، آج یہ سلام پڑھ پڑھ کر نہ صرف جھومتے ہیں بلکہ تصور مدینہ میں کھو جاتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کھو جاتے ہیں۔ آپ اگر ایک ایک شعر پڑھتے چلے جائیے آپ کو ایک عجیب و غریب لطف آتا چلا جائے گا۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض اشعار پڑھتے چلے جائیے اور تصور مصطفیٰ میں کھوتے چلے جائیے اور تصور مدینہ میں کھوتے چلے جائیے اور زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور اس کی ایک
کوشش اور اس کے اندر ایک جذبات اپنے اندر پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ ذات تھی کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا، آپ کی حفاظت کا حق ادا کر دیا، اور خاص جمعہ کے دن آپ اپنے بستر مرگ پر تشریف فرما تھے۔ جمعے کی اذان جب دوسری اذان ہوئی اور جب مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، اس وقت لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اس دنیا سے رخصت۔ عین اسی وقت ملک شام میں ایک بزرگ کو سوئے، عین اسی وقت، وہ بھی ایک عالم تھے، اعلیٰ حضرت کو جانتے تھے، ان کی فتاوی وغیرہ پڑھتے تھے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، سب صحابہ کرام اور ساتھی بیٹھے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹہل رہے ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں تشریف لے جاتے ہیں، کبھی دائیں چلے جاتے ہیں، کبھی بائیں تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ خواب دیکھنے والا عرض کرتا ہے جی میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اضطراب، اضطرار، یہ پریشانی کیسی؟ فرمایا احمد رضا کا انتظار کر رہا۔ عرض کی یا رسول اللہ کون احمد رضا؟ فرمایا احمد رضا ہندی، ہندوستان میں ہمارا ایک عاشق ہے، اس کا انتظار کر۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو کہنا کہ احمد رضا کا اتنا بڑا مقام کہ اللہ کا پیارا رسول ان کا انتظار کر رہا ہے۔ انہوں نے وہ تاریخ وقت نوٹ کیا اور جلدی جلدی جس طرح ممکن ہو سکا رخت سفر باندھا، اور سفر کرتے 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 10 15 20 25 دن میں بریلی پہنچ گئے، اور آ کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں پوچھا ان کی اولاد سے، تو انہوں نے فرمایا حضرت جس کا تو انتقال ہو۔ انہوں نے کہا جی کب انتقال ہوا؟ انہوں نے کہا جی آج سے 12 15 18 دن پہلے انتقال ہوا۔ کیا تاریخ تھی؟ انہوں نے کہا جی فلانی تاریخ تھی۔ اس نے اپنی تاریخ جب نکال کے دکھائی تو وہی وقت تھا، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح نکلنے کا انتظار فرما رہے ہیں کہ روح نکلے اور میری بارگاہ میں شرف بایا بھی حاصل ہو۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، وما علینا الا